خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تبصرہ غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لے سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گا جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے، بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں، ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔
یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی، اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، تو بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں، اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دل سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان سے یہ ساری طاقت اور قدرت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ طاقت ان کا اپنا کمال ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ کچھ لوگوں کو بارش محسوس ہوتی ہے اور کچھ بس اس سے گیلے ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے، نہ کہ غربت سے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ؟ غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔
تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے۔ اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے، وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا،
یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے
تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا، ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں۔ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہیں۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا دشمن تمہارے دروازے پر آ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عقل مند لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا۔ غریب وہ ہے جس کا سورج شام کو نہیں بلکہ امید ختم ہونے پر ڈوب جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں، جینے سے ہوتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ جب شیر مر جاتا ہے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ صبر رکھیں، تکلیف بھی اجر بن جائے گی۔ اگر خدا کسی کو بھی معاف نہ کرتا تو جنت تو خالی رہ جاتی۔ ذہنی طور پر چھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر امیر شخص کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں
تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رحمت کا یقین رحمت کا حاصل کرنا ہے، رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی رحمت مانگتا بھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ آپ لوگوں کے گناہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی توبہ نہیں۔ اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹے کی طرح گھٹکتا ہے وہ بھی کسی کے دل کے قریب ہے۔ خیالوں اور عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ غم ہی تو وہ چیز ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اپنا بھی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم جن سے دور جانا چاہتے تھے انہی کے سامنے لائے گئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے۔
اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کس قدر نابینا اور اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ خواہش ہی اس کی منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے۔ جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔